ان پر اچھا ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرت، نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ یوں تو مختلف اس پر روایات اور مختلف اقوال علماء کے موجود ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو سب کے سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا۔ ابلیس نے منع کر دیا، جب اس نے انکار کیا تو اس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس کی یہ حالت دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جب ابلیس کی یہ حالت دیکھی تو فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنا حکم بجا لانے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ 2 سجدے آج تک نماز میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ ایک سجدہ حکم ہے جس کا رب نے حکم دیا تھا، اور ایک سجدہ شکر ہے کہ جو فرشتوں نے بطور شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں دوسرا سجدہ کیا تھا۔ ہاں، تو یہ 2 سجدے جبھی سے نماز میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب، دیکھیے میں بھی نماز ادا کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، جی اور اللہ کے تمام فرما بردار بندے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کا ذرا خلاصہ کر دیں تو بہتر رہے گا۔ اچھا، دیکھیے یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، ہر چیز کا وہی جاننے والا ہے، لیکن کچھ علامات بیان فرمائی ہیں، اور اس تعلق سے ایک روایت بھی میری نظروں سے گزری تھی کہ اسی طرح کا ایک سوال ایک صحابی نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ پیارے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو بڑا پیارا جواب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بڑا مختصر جملوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا دل اگلی نماز پڑھنے کے لیے بے قرار ہو، سبحان اللہ، تو سمجھ لینا کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ جب نماز، جیسے آپ نے نماز ادا کی اور اگلی نماز پڑھنے کے لیے آپ کا دل بے قرار ہو، اگلی نماز کا آپ انتظار کریں بے چینی سے، تو سمجھ لینا کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے بزرگ حضرات ایسا کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر ماں بہنیں بھی اکثر ایسا کرتی ہیں کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھیں گی، نوافل بھی ادا کریں گی، اور تسبیح وغیرہ، عمل وغیرہ، قرآن مقدس کی تلاوت سب کچھ کرتی ہیں، لیکن جو نماز فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتی۔ اس حال میں کہ ان کی تہجد کی نماز اور دیگر نوافل اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ وہ پڑھتی ہیں گھر کے اندر، یا ہمارے بزرگ حضرات مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، یہ سب قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے اس کے تعلق سے روایات موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب تک انسان کے ذمے فرائض اور واجب موجود ہوں گے تو ان کے نوافل وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی اس وقت تک ان کے نوافل کو قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ فرائض ان کے ذمے باقی ہوں۔ تو لہذا میں تمامی ان اسلامی بھائی اور ان اسلامی ماں اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ نوافل کے ساتھ ساتھ پہلے آپ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کریں، جو فرض نمازیں ہیں ان کو ادا کریں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ذمے فرض نمازیں زیادہ ہیں تو وہ نوافل کی جگہ اپنی قضائے عمری جو نمازیں ہیں ان کو ادا کرے۔ ہاں، تو یہ نوافل حضرت اسی وقت قبول ہوں گے جب کہ ہمارے ذمے فرض باقی نہ ہوں۔ اچھا، بہت ساری ماں بہنیں یا ہمارے اسلامی بھائی ایسا کرتے ہیں کہ پورا رمضان کا مہینہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جب عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ روزہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ یہ روزہ ضروری ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ دیکھیے سال میں 5 ایام ایسے ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور ان 5 ایام میں ایک دن یہ عید الفطر کا دن بھی ہے، تو لہذا اس دن روزہ رکھنا ضروری نہیں بلکہ اس دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔
اس دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں بلکہ ناجائز ہے، تو اس دن روزہ نہ رکھا جائے۔ ایک دن یہ ہے، اور 4 جو ہے وہ عید اضحیٰ کے ہیں، ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے۔ ہاں ہمارے آپ کی جو ویڈیو ڈالا تھا نماز کے تعلق سے، جو پریکٹیکلی طریقہ آپ بتائے تھے نماز کا، جی اس میں ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے کمنٹ کی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں شاید کہ رمضان میں ہی، تو ان کے جو روزے رہ گئے تھے وہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کے روزے رکھ سکتی ہوں یا نہیں، بچے ہوئے روزے جو تھے۔ اچھا، دیکھیے عبادت کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ جو ہے ایک عبادت بدنیہ ہوتی ہے اور ایک عبادت مالیہ ہوتی ہے۔ تو جو عبادت بدنیہ ہے تو اس میں جو ہے نیابت جو ہے جاری نہیں ہوتی، لہذا اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جو ہے روزے جو ہے باقی ماہ رمضان میں انتقال ہوا اور جو ہے وہ روزے نہیں رکھ پائے تھے، تو پھر جو ہے وہ ان کے روزوں کے بدلے جو ہے اس کا فدیہ وہ ادا کریں، جو کہ احادیث مبارکہ میں جو ہے کہا گیا ہے اور روایات بھی موجود ہیں۔ اور ایک روزے کا فدیہ وہی ایک صدقہ فطر ہے، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی روزے ان کے قضا ہو گئے، چھوٹ گئے تھے، 1 2 روزے، 5 روزے، 10 روزے، تو اتنا جو ہے وہ فدیہ ادا کر دیں۔ ایک روزے کا فدیہ جو ہوگا وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ جی اچھا، یہ آخری سوال اور بتاتے ہیں، آپ کا وقت بہت ضائع کر رہا ہوں میں، کہ یہ جو جمعہ کا دن آتا ہے تو ہماری ماں بہنیں گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ان کو کس طرح سے نماز پڑھنی ہے؟ یعنی جمعے کی نماز کا جو طریقہ ہے جو ہم مرد حضرات مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں، کیا اسی طرح عورتیں بھی گھر کے اندر ادا کریں گی یا کچھ چینجنگ ہے؟ دیکھیے جمعے کے لیے شرائط ہیں، اور ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جمعے کے لیے جماعت بھی شرط ہے، اور لہذا عورتوں کی جماعت جو ہے یہ مکروہ ہے، تو عورتیں وہ تنہا نماز پڑھتی ہیں، تو اس لیے ان پر نماز جمعہ فرض ہی نہیں۔ تو البتہ وہ اپنے گھروں میں جو نماز پڑھیں گی تو وہ ظہر کی نماز ادا کریں گی، ظہر کی نماز ادا کریں گی، اور ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں۔ اچھا، یہ دیکھا گیا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ فوراً کھڑی ہو جاتی ہیں جمعہ کے دن، تو فوراً کھڑا ہونا ہے یا جب مرد گھر میں آ جائیں نماز پڑھ کے اس کے بعد کھڑا ہونا نماز کے دن؟ نہیں، مرد کا آنا جو ہے شرط نہیں ہے، بلکہ مستحب اور بہتر عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں جماعت ہو جائے، جیسے جماعت کا وقت عام طور پر ہر جگہ متعین ہے اور خبر بھی ہے، تو خواتین اپنی جو ہے شوہروں سے یا اپنے گھر کے مردوں سے پوچھ لیں کہ مسجد میں جماعت کس وقت ہوتی ہے، تو 1:30 بجے جیسے جماعت کا وقت ہے تو وہ 1:45 پر جو ہے اپنی نماز کی ادائیگی جو ہے اپنے گھر پر کر لیں، اور اگر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کر لیتی ہیں تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ مردوں کی جماعت کے بعد وہ اپنی نماز ادا کریں۔ جی، میں تمام سبسکرائبر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام ہی اسلامی بھائیوں سے، کہ اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کویشچن وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ تسلی بخش جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔